الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم انشاءاللہ کا ٹھیک باشید خوب غنچہ پاتے میں سلام خوب ہستی شما بلے آقا علیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام اصل شما بخیر الحمد بخیر خوش می گذاره بلے زندگی نهار چی خوردی شما؟ نهار برنج و عدس سبزی خوردم. بله شما وقتی خواب هستی مادر شما به شما چه میگوید؟ مادرت به شما چه میگوید؟ بله وقتی شما خواب هستی مادرتان به شما چه میگوید؟ وقتی شما خواب هستی مادرتان به شما چه میگوید؟ بله وقتی من خواب هستم مادرم به من میگوید بیدار شو نماز بخوان کیوں میں نے یہ جملہ بولا آپ سے؟ کیونکہ بھائی پہلے آپ کی پریکٹس اسی طریقے سے کرا سکتا ہوں، میں آپ کو کیسے حکم دے سکتا ہوں، آپ لوگ بڑے لوگ ہیں. وقتی شما خواب ہستی مادرتان به شما چه میگوید؟ جب آپ سوتی ہوتی ہیں تو آپ کی ممی آپ سے کیا کہتی ہیں؟ بگو مادرم وقتی من خواب هستم مادرم به من چیزی نمیگوید. بله فقط بله یہ سیلی مزنه برو پاشو یعنی سچ بتائیں آقا امی کیا کہتی ہیں؟ بلے بگو چی میگوید؟ رات میں بولتی ہیں کہ جلدی سو جا، دن میں بولتی ہیں ابھی کیا سونے سے فائدہ شاہ رات میں سونا بھی مت سو. بگو مادرم در روز میگوید وقتی شما خواب ہستی اون وقت مادرتان به شما چی میگوید؟ جب آپ سو رہی ہوتی ہیں اس وقت آپ کی ممی کیا کہتی ہیں سوتے وقت؟ اس وقت دروازہ بند کر کے چلی جاتی ہے، کچھ نہیں بولتی. فارسی صحبت کن دختر عزیزم. بله بیدار شو و کارهای خانه انجام بده ہمیشہ متوجہ ہستی کنیز فاطمه اشکار فاطمه ما دیروز یعنی در جلسه گذشته ما درباره چه خواندیم؟ ما در جلسه گذشته درباره فعل امر خواندیم، نه یاد شما هست؟ بله درباره فعل امر خواندیم. اینجا ببین نگاه کنید این فعل امر است. وقتی شما خواب هستی جب آپ سو رہی ہوتی ہیں مادرتان به شما چه میگوید؟ آپ کی ممی آپ سے کیا کہتی ہیں؟ وقتی من بگو شما بگی وقتی من خواب هستم مادرم به من میگوید دختر عزیزم بیدار شو وہ کارهای خانه انجام بده. پیاری بیٹیا بیدار شو اٹھ جاؤ وہ کارهای خانه انجام بده اور گھر کے کام انجام دو. متوجہ ہستی ہے فعل امر بیدار شو آپ کہیں گے بیدار شو پہلے آپ کہیں بے تو ہے نہیں شو میں شدن سے ہے یہ بے شو ہے اس میں میں نے بتایا تھا آپ جیسے کن وہ کن میں ہے بے نہیں لگایا کن کہہ دیتے ہیں ایسی دختر عزیزم بیدار شو وہ کارهای خانه انجام بده یا دختر عزیزم بیدار شو و نماز بخوان. آپ سب لوگ بولے بھائی جب میں پربلی پاک کی پریکٹس کراتا ہوں سب بولے کریں دختر عزیزم بیدار شو و نماز بخوان یعنی نماز پڑھو. این فعل امر است. بله
وقتی بلے الان شما بفرمائیں این نوشتید پیٹرن ہے یہ لکھ لیجیے اس طریقے سے کتنے سوال بن سکتے ہیں. وقتی شما در کلاس ہستی استاد تان بیت شما چه میگوید. جب آپ کلاس میں ہوتی ہے آپ کو استاد کیا کہتے ہیں؟ توجہ داشته باشید. وقتی من در کلاس هستم استاد من به ما میگوید. توجه داشته باشید. توجه داشته باشید. فعل امر توجه داشتن بله توجه داشته باشید فعل امر. توجه رکھیے. توجه کن نگاه کن گوش کن. این همه فعل امر است. گوش کن نگاه کن. بله درس بخوان این همه فعل امر است. پیٹرن ہے. شما بله وقتی شما بفرمایید هنگامی که وقت نهار میشه هنگامی که وقت نهار میشه. خب شما متوجه شدید؟ بله آقا. بله خیلی خوب خیلی خوب. آشکار فاطمه سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام من خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله آنها خوبن. خانواده چه خبر؟ خانواده شما چه خبر؟ خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. بله شما بفرمایید هنگام ظهر مادرتان چه میگوید؟ به شما چیزی نمیگوید؟ بله مادرتان هنگام ظهر مادرتان به شما چیزی نمیگوید؟ ظهر کے وقت آپ کی ممی آپ سے کچھ نہیں کہتی؟ چرا هنگام ظهر مادر من به من میگوید دختر عزیزم برو وضو بگیر وضو بگیر و نماز بخوان. وضو بگیر و نماز بخوان. اینجا چند تا فعل امر وجود دارد؟ چند فعل امر وجود دارد؟ یہاں کتنے فعل امر موجود ہیں؟ دو. تو وضو بگیر نماز بخوان. نماز پڑھنا نہیں نماز بخوان پڑھو. وضو بگیر وضو کرو نماز پڑھو. مصدر کیا ہے اس کا؟ وضو گرفتن نماز خواندن. وضو گرفتن سے مضارع کیا بنے گا؟ وضو گیرن گیری گیر یا گرا دے گیر بے بڑا دے بےگیر. وضو بےگیر خواندن سے بله خانن خانی خان بخوان نماز بخوان. بله هنگام ظهر مادرم به من میگوید دخترم وضو بگیر و نماز بخوان. متوجہ شدید آشکار فاطمه؟ بله. اس طریقے کے جملے آپ لکھ لیجئے. ایک پیٹرن ہے یہ نمونہ ہے یہ مثال ہے. اس طریقے سے آپ کتنے جملے بنا سکتے ہیں. هنگام مغرب مادرتان به شما چه میگوید؟ هنگامی که بله وقتی که شما درس میخوانی استاد شما چه میگوید؟ هنگامی که شما خواب هستی وقتی که شما خواب هستی پدرتان چه میگوید؟ بله وقتی پدر شما گرسنه میشه چه میگوید؟ بله شما بفرمایید هنگامی که یا وقتی که پدرت گرسنه میشود به شما چه میگوید؟ دھونا. چی دھونا کجا؟ وقتی پدرت کہاں واش وقتی پدرت گرسنه میشود به شما چه میگوید؟ جس وقت آپ کے پاپا بھوکے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ سے؟ وقتی پدرت گرسنه میشود به شما چه میگوید؟ دخترم برو برای من غذا بیار. دخترم برو برای من غذا بیاور. پورا جملہ نہیں لکھ رہا میں آپ کو بس میل لکھ کے دیتا ہوں تو آپ تو پورا جواب دے گی. وقتی پدرم گرسنه میشود به من میگوید دخترم برو
برو ہاں و آقا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نا دخترم برو برائے من غزامی آورم غزا بیاور حکم دیں گے نا بیاور بیاور بلے غزا بیاور ہاں دخترم برو و برائے من غزا بیاور بیاور لکھتے ہیں بول چال میں کیا کہتے تھے دخترم برو برائے من غزا بیار ہے وہ بیاور میری بیٹی جاؤ اور میرے لیے کھانا لاؤ ان دو تفعیل امر انجاز ببین نگاہ کن ہوئی رفتن رفتن کا مضارع کیا ہے رواد رواد روان روی تیسرا صیغہ کیا ہے مضارع کا روی روی سے یا گرا دی بے بڑھا دی ہو گیا برو ہو گیا برو فعل امر بڑھانے کا قاعدہ یہی تھا نا بھلے آقا بس ایک ہی ہے کہ کلاس میں کوئی اور نہیں ہے کنیز فاطمہ تحصیل فاطمہ عذرا خاتون خواہر بلے ظہیر فاطمہ خواہر بھلے آوردان یاد ہے مصدر لکھوایا کرو نا آوردان گانا مضارع کیا ہے آورد 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 آوران آوری آوری رے گرا دیجئے بی آور ہونا چاہیے تھا بی آور کیونکہ دو الف ہے نا ایک کو الف سے بدل دیتے ہیں الف مد آ ہے نا تو اس الف مد آ کو یا سے بدل دیتے ہیں آسانی کے لیے بی آور نہیں بی آور بیاور بیاوری بیاور بیاوری یہ نام فعل آور متوجہ شدی دختران برو و برائے من غزا بیار دختران دختران برو برائے من غزا میں پاس دختران برو آقا برو کا کیا میننگ ہے رفتن یعنی جاؤ برو یعنی جاؤ امر میں حکم دیا جاتا ہے نا اچھا دختران میری بیٹی برو جاؤ وہ برائے من غزا بیار جب تک جائیں گے نہیں تو کھانا لائیں گے کیسے دختران برو میری بیٹی جاؤ کہتے ہیں نا برو برو جب کوئی پسند نہیں آتی چیز تو کہتے ہیں نا برو برو نہ پسند نہیں جانے کو کہتے برو دیگے یعنی جاؤ اچھا اچھا دختران برو میری بیٹی جاؤ وہ برائے من غزا بیار اور میرے لیے کھانا لے کے آؤ اگر کھانا پکا ہوا ہے اور کھانا پکا ہوا نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں دختران برو وہ برائے من غزا کے پاس برائے من غزا کے پاس میرے لیے کھانا پکاؤ دیکھیں پختن سے مضارع کیا ہے پزاد پزاد پزند پزید یا گرا دیجئے بے بڑھا دیجئے بے پاس دختران برو وہ برائے من غزا بے پاس وقتی برادر شما گرسنه هست چه میگوید وقتی برادر شما گرسنه هست چه میگوید آپ کا بھائی جب بھوکا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے چڑیل چل کھانا لا نہیں شوخی بھی کو نامی نے برادر ہمیں تو راستہ نہیں بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں ان محبت ہے دیکھیں بہنوں سے ایسے محبت ہے وہ ایسی کہہ کے بات کچھ بھی کہہ کے بات کرتے ہیں خوب ناراض سے نہ شدی بلے بلے ناراض شدی آقا آپ نے صحیح فرمایا یہی ہوتا ہے اور گھوسا بھی لگتا ہے ساتھ میں فری میں فری گفٹ بھی تو ملتا ہے ساتھ میں ایک گھوسا نیکی کرو ایک بھائی ایک ایسی ذات ہے کہ بہن اس کے ساتھ نیکی کرتی ہے جواب میں غصہ ملے گا کان کھینچیں گے چٹیاں کھینچے گی ناراحت کے نہ شدی یعنی بلے بلے ناراحت کے نہ شدی یعنی برا تو نہیں لگا نہیں یعنی آپ لوگ برا تو نہیں مانی نہیں یہ حقیقت ہے حقیقت کے کیا برا ماننا والی مانی تو نہیں اس کا من می ترسا نہیں کہ مطلب می ترسا ان می ترسا وہ والا ڈرنا نہیں کہتا ابھی آپ کبھی سوچ رہے ہیں بہنوں سے ویسا ڈرنے والا دنیاوی ڈرنا نہیں میں ویسے ڈرتا ہوں بہنیں نعمت ہیں بہنیں نعمت ہیں بلے خوب شما میں فرمائی بلے وقتی بلے وقتی کار ہے خانه زیاد میشه وقتی کار ہے خانه زیاد میشه مادر شما تنها هستی یا خواهرداری شما تنها هستی یا خواهرداری ہاں آقا کون میں شما بلے تنها ہستی یا خواهرداری آقا کس سے پوچھ رہے ہیں بلے دیکھیں انہیں یہ نہیں معلوم ہے کس سے پوچھ رہا ہوں عذرا خاتون خواهر سلام خوب هستی شما وعلیکم السلام بله من خوبم خانواده شما خوب هستن؟ بله منم خوب هستن ممنون شما داری چه کار میکنی؟
Mandaram Navista. دارم می نویسم من یا داشتم می نویسم من نہ پرسیدم شما داشتی شکار میں کر دیا کیا کر رہی تھی میں نے نہیں پوچھا میں نے پوچھا شما داری شکار میں کی آپ کیا کر رہی ہیں من دارم می نویسم بله شما وقتی خانه نیستی شما وقتی خانه نیستی بله شما وقتی در خانه نیستی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی. بله همسرتان چه میگوید همسرتان چه کار میکند همسرتان چه کار میکند وقتی من در خانه نیستم همسرم به من زنگ میزند و میگوید کجا هستی بیا خانه متوجه شدی چه گفتم بله وقتی من در خانه نیستم همسر من به من میگوید همسر عزیزم ہم دیکھیے میں نے پورا جملہ آپ سے کہا ہے جواب قابل دیجئے تو میں جواب قابل نہیں لکھ رہا جگہ کم ہے مطلب ٹائم لگے گا میں اتنا آپ خود لگا سکتی ہیں وقتی من در خانه نیستم همسر من به من میگوید چه کار میکند همسر من یا همسرم به من وہ آپ جس وقت آپ گھر پہ نہیں ہوتی ہیں تو آپ کے ہمسر آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں ہمسرم به من زنگ میزند یعنی ہمسرم به من زنگ میزند یعنی یہ سمجھ میں نہیں آیا زنگ بتایا تھا آپ لوگوں کو بتائیے لگائیں زنگ زدن زنگ کہتے ہیں بیل بجانے کو زنگ زدن کہتے ہیں موبائل پہ کال کرنے کو جی کال کرنا ہمسرم به من ہمسرا میرے ہسبینڈ به من زنگ میزند مجھے کال کرتے ہیں و می پرسان اور مجھ سے پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں همسر عزیزم شما کجا هستی بیا خانه یعنی بله وقتی من در خانه نیستم همسرم به من زنگ میزند و میپرسند وہ مجھے کال کرتے ہیں پوچھتے ہیں همسر عزیزم میری پیاری سی وائف شما کجا هستی آپ کہاں ہیں بیا خانه کھرائیے بیا خانه بله دلم برات تنگ شده یعنی جی یعنی میرا دل گھبرا رہا نہیں دیکھیے ویسے اگر لفظ کا ترجمہ کرے دلم میرا دل برائے شما آپ کے لیے تنگ ہو گیا یعنی اس کا معنی یہ نہیں تنگ ہو گیا یعنی I miss you دلم برات تنگ شده متوجه شدی بله میگوید اینطور بله همسر عزیزم میری پیاری وائف شما کجا هستی آپ کہاں ہیں بیا خانه گھر آئیے دلم برات تنگ شده I miss you بله خیلی خوب خب شما بفرمایید شما اون وقت چه کار میکنی آپ اس وقت کیا کرتی ہیں من خوشحال میشم خوش ہو جاتی ہوں وزود به خانه بر میگردم اور جلدی گھر پلٹ جاتی ہوں بلے اپنے پاپا کے گھر سے واپس اپنے ہسبینڈ کے گھر خوب ظاہر فاطمه خواهر سلام شما خوب هستی وعلیکم السلام شما منم خوب هستم شما بفرمایید شما نهار خوردی بله من نهار خوردم بله من نهار خوردم وقتی همسرت گرسنه است چه کار میکند وقتی همسرم گرسنه میشه من نه ایشون به من میگوید همسر عزیزم برای من غذا بیاورید جملہ لکھی ہے نا اس طریقے کے کل اس کی اچھے سے پریکٹس کر کے آنا آپ لوگ اس کی کہ جب آپ کے ہسبینڈ بھوکے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جب آپ سو رہی ہوتی ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں امر کا استعمال کرنا ہے آپ کو جملے میں امر کا استعمال کرنا ہے جب میرے ہسبینڈ بھوکے ہوتے ہیں تو مجھ سے کہتے ہیں جائیے میرے لیے کھانا لائیے یا جائیے میرے لیے کھانا بنائیے
وقتی همسر شما در خانه نیست، شما چه کار میکنی؟ جب آپ کے ہسبینڈ آپ کے گھر نہیں ہوتے، اس وقت آپ گھر نہیں ہوتے، آپ کیا کرتی ہیں؟ شما بھی فرمائے من بہش زن میزنم، من بہش یعنی بہش جو ہے شارٹ فارم ہے کس کی؟ بہشان، من بہش زن میزنم، یعنی میں انہیں کال کرتی ہوں، زن میزنم وامی گویم، اور وہ کہتی، اور میں کہتی ہوں ہمسر عزیزم شما کجا ہستی؟ وہ بیا خانے، دیکھیں بیا پہلے ہم نے بیا خانے دلم براتن شده والے چرا میخندی؟ دیگه انڈیا میں یہی تو پرابلم ہے، ان جملوں پہ مسکرا دیتے، ہنس دیتے، شرما جاتے، نارمل بات ہونی چاہیے یہ والے نہیں بله دلم براتن شده، متوجه شدی دلم براتن شده یاد رہے گا؟ بله دلم براتن شده شارٹ فارم ہے ایسے، دلم براتن شده یعنی I miss you بله، دلم براتن شده میرا دل آپ کے لیے، بله وہی مس کرنے کو بولتے، دلم یعنی دلمان، یہ میم ضمیر متصل ہے، برات یہ بھی ضمیر متصل ہے، یعنی برائے تو تنشد ہے۔ خیر خوب، ایک ورڈ اور ہے اس کا آپ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا معنی ہے اس کے، اور استعمال کیا جاتا ہے خواہش میکنم، یہ آج سکھائیں گے، لیکن خواہش میکنم، ایک خواہش میکنم ہوتا ہے احترام کے لیے، صرف احترام کے لیے، ایک خواہش میکنم ہوتا ہے اس کے معنی کیا ہے، کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ وائی یور ویلکم، میں آپ سے کہوں، آپ نے کچھ بات کی، میں نے ممنون، خیلی خوشحال شدم، تو آپ کیا کہیں گے؟ شما آپ کہیں گے خوشی، بے بخشید، اگر میں نے کوئی غلطی کی بے بخشید خانم مجھے معاف کیجیے گا، تو آپ کہیں گے خواہش میکنم، یعنی یور ویلکم، خواہش میکنم یعنی یور ویلکم، اور ایک خواہش میکنم جی دلم یعنی دلمان، میرا دل، برات یعنی برائے تو، آپ کے لیے، تنگ شدہ یعنی آئی مس یو، میں مس کر رہا ہوں آپ کو، میرا دل آپ کے لیے مس کر رہا ہے، دلم برات تنگ شدہ، یہ استعمال ہوتا ہے، دلم کس لیے استعمال ہوتا ہے دلم برات تنگ شدہ؟ جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے آئی مس یو، اور خواہش میکنم یعنی یور ویلکم، شما دختر خوبی هستی، بله خواهش میکنم، یا شما آپ کے نہیں، شما دختر خیلی خوبی هستی، تو آپ کیا کہیں گے؟ ممنون، میں نے آپ کی تعریف کی، آپ نے کہا ممنون، تو میں کیا کہوں گا؟ خواہش میکنم، نوشتی کنیز فاطمه اشتر فاطمه، بله آقا، کنیز فاطمه تحسین فاطمه نوشتی شما؟ بله نوشتم. خیلی خوب، یہ کنیز فاطمه رفت، کنیز فاطمه ہے کیا کلاس میں؟ بول نہیں دیا تھی، غائب بھی ہوگی، غنچہ فاطمه شما نوشتی؟ بله آقا، خیلی خوب، نگاه فرمایید، ایک ہوتا ہے خواہش میکنم، وقتی همسرم گرسنه میشه، جس وقت میرے ہسبینڈ کو بھوک لگتی ہے، بله بمن میگوید همسر عزیزم خواهش میکنم برای من غذا بپزید، بله تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام، ولی من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ لی آنها خوبند، خانواده شما چه خبر است؟ آنها هم خوب هستند، ممنون. شما بفرمایید شما وقتی روزه میگیری چه کار میکنی؟ بله روزی میگیرم، میخوابم یا بله استراحت میکنم، بله مادر شما آن وقت به شما چه میگوید؟ آپ کی ممی اس وقت آپ سے کیا کہتی ہیں؟ چرا اینقدر میخوابی؟ بیدار شو، اتنا کیوں سو رہی ہیں؟ بیدار شو،
یعنی اٹھو. بله ولی وقتی شما از مادرت پول میخواهی شما چه میگی؟ وقتی شما از مادرت پول میخواهی چه میگویی؟ بله چه میگویی یعنی متوجہ ہستی؟ وقتی شما از مادرت پول میخواہی جب آپ کو اپنی ممی سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں چھ میگوئی تو آپ کیا کہتی ہیں؟ اس وقت بڑے احترام سے کیسے؟ مادر عزیزم خواہش میکنم بله خواهش میکنم یا لطفاً مادر عزیزم لطفاً من پول میخواهم لطفاً به من پول بدهید دیکھیے احترام کا فل خیال رکھنا پڑ رہا ہے. احترام کا فل دیکھیے بدہید جمع لطفاً ڈبل احترام. بدہید خود احترام ہے نا, واحد کے لیے جمع لانا ایک کے لیے جمع اور لطفاً ایک احترام. کیونکہ اپنا کام پھنس رہا ہے اس لیے مادر عزیزہ من پول بخواہم لطفاً بے من پول بدہید میری پیاری ممی مجھے پیسے چاہیے برائے مہربانی مجھے پیسے دے دیجئے. آغا ممی کہہ رہی ابھی آغا پاس بول رہے تھے تمہاری شکل چه میخواهد بگویان کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بله کچھ نہیں. وقتی شما از مادرت پول میخواهی چه میگی؟ بڑے پیار سے احترام سے جیسے بله 15ویں معصوم آئی ہے اتنے پیار سے مادر عزیزہ من پول میخواهم میری پیاری ممی مجھے پیسے چاہیے لطفاً بے من پول بدہید برائے مہربانی پیسے دے دیجئے. آن وقت مادر شما بیت شما چه میگوید اس وقت آپ کی ممی آپ سے کیا کہتی ہیں؟ آن وقت مادرم به من میگوید وقتی من به شما برای کار من میگویم کار کن اون وقت شما کار نمیکنی من الان به شما پول نمیدم. یعنی جب میں آپ سے کام کرنے کو کہتی ہوں آپ کام نہیں کرتی تو میں آپ کو پیسے نہیں دوں گی. بله من الان به شما پول نمیدم. من الان به شما پول نمیدم یعنی میں اب اس وقت آپ کو پیسے نہیں دوں گی. اون وقت شما چه کار میکنی؟ اون وقت من خیلی ناراحت میشم و بله ناراحتی را با نخوردن غذا اظہار میکنم. اس وقت میں ناراض ہو جاتی ہوں اور کھانا نہ کھا کے اپنی ناراضگی ظاہر کرتی ہوں. ہمیں تو راست من میدونم همه دخترها اینطور هستن. بله خب متوجه شدید فعل امر؟ بله وقتی برادرت بله از شما کار دارد اون وقت چه کار میکند؟ وقتی برادرت از شما کار دارد متوجه شدید؟ یعنی وقتی برادرت از شما کار دارد جو بھائی سے کام ہوتا جس وقت آپ کا بھائی کو آپ سے کام ہوتا ہے شکار بھی گناہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کام کر دوں گا. بھلے یہ کام کر دو پیسے دوں گا. بھلے وقتی برادرم ازمن کار دارد بله وقتی برادرم از من کار دارد میگوید دختر خواهر عزیزم من به شما پول میدم این کار برای من انجام بده. بله اور جب کام ہو جاتا تو بولتا 50 پیسے کا کام کی. وقتی برادرم از شما کار دارد چه میگوید؟ وقتی برادرم
برادرم ازمن. اب لکھ لیجیے کار داشتن کے معنی کیا ہے؟ کام رکھنا. از استعمال ہوگا اس کے لیے. وقتی برادرم ازمن کار دارد. ازمن کار دارد. بمن میگوید. بمن میگوید. بمن میگوید کیا کہتا ہے؟ اشکار فاطمه وقتی برادرم ازمن کار دارد بمن میگوید خواهر عزیزم. خواہر عزیزم. خواهر عزیزم. کہتے تو خواہر عزیزم. بله. خواہر کم بختم. من به شما پول میدم. پول میدم. دیکھیے ایک لڑکے کے سامنے لڑکوں کی برائیاں کر رہی ہے. میں کتنا صابر ہوں کہ میں سن رہا ہوں ہنس کے. خواہر عزیزم من به شما پول میدم. میں آپ کو پیسے دوں گا. آگا یہ ہمیں بچپن کی بات یاد آئی. سچ میں ہم 5 روپے میں دھوتے تھے اپنے بھائی کی شرٹ. 5 روپے میں جینس. حقیقتاً ہم نے ایسا کیا. انکار برائے من من چارتا خاردارم. ماشاءاللہ. انکار برائے من انجام دے دے. انجام دے دے. خواہر عزیزم نہیں. جب کام ہوتا ہے تو ایسے ہی بولتے ہیں بھائی میری بنو. من بے شمار پھول بھی دم. میں آپ کو پیسے دوں گا. انکار برائے من انجام دے دے. یہ کام میرے لیے کر دو. وقتی کار تمام میشه چه میگوید. وقتی کار تمام میشه چه میگوید. اور جب کام نکل جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جلدی سے پیسے نہیں دیتا ستا کے دیتا ہے. دے دیے تھے. دے تو دیے تھے. دیتے ہیں لیکن ستا کے. ستا کے. ستا پہلے ستا کے. دینا بھی سیدھ دیجیے. لکھیے یہ خالی ایک جملہ نہیں ہے. یہ پورا ایک درس ہے آپ کا. یہ پورا ایک درس ہے. جب اس طریقے سے جملے سے کتنے ہزاروں جملے بن سکتے ہیں اور اس کے جواب ہزاروں ایسے دیے جا سکتے ہیں. تو لکھیے اس طریقے کے جو پیٹرنز جملے ہوتے ہیں جو نمونے ہوتے ہیں ان کو لکھا کیجیے. اس طریقے سے آپ کتنے جملے بنا سکتے ہیں. وقتی برادرت از شما کاردارد چه کار میکند. وقتی خواهرت از شما کاردارد به شما چه میگوید. وقتی مادرت از شما کاردارد چه میگوید. وقتی دوستت از شما کاردارد چه میگوید. جب آپ کی فرینڈ آپ سے کچھ کام ہوتا ہے تو کیا کہتی ہے. کتنا پورا درس ہے یہ لکھا آپ لوگوں نے. بلے بلے نوشتہ. یہ دو نقطہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں. جب بھی کوئی بات کسی کی بات نقل کی جاتی ہے گفتگویت انہوں نے کہا اس نے کہا اس نے کہا اس کے بعد 2 نقطوں کی علامت ہے کہ یہ کہا اس نے. یہ وہی فرق ہے. آپ یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہر زبان کا ہوتا ہے. خوب. خواہر عزیزم من به شما پول میدم. میں آپ کو پیسے دوں گا. انکار برائے من انجام بده. یا خواهرم من شما را به رستوران میبرم. میں آپ کو ریسٹورنٹ لے کے جاؤں گا. برائے من انکار انجام بده. من برای شما پیزا میخرم. میں آپ کے لیے پیزا خریدوں گا. من برای شما پیزا میخرم. بله پیسٹری. پیسٹری. من برای شما پیسٹری میخرم. بله انکار برای من انجام بده. یہ کام میرے لیے انجام دے دو. یعنی یہ کام کر دو. بات کہاں کی کہاں چلی گئی. شاہد مثال کیا ہے اس میں. شاہد مثال ورڈ سنا ہے کبھی. شاہد مثال. شاہد ہاں سنا تو ہے لیکن دماغ سے نکل کسی بھی سبجیکٹ کسی بھی سبجیکٹ میں کسی بھی موضوع پہ اگر بات چل رہی ہے وہ بنا اس کا نیم قاعدہ کچھ بھی بیان کرنے کے بعد جب مثالیں دی جاتی ہیں تو وہ جملے میں کہاں استعمال ہوا ہے اسے کہتے ہیں شاہد مثال. تو شاہد مثال کہاں ہے اس جملے میں. یہ فعل امر کے بارے میں پڑھا ہے کہ نا ہم. تو یہ ہے شاہد مثال فعل امر. برائے من انکار انجام دے دے. میرے لیے کام کرو. یہ فعل امر ہے. فعل امر کی بات چل رہی تھی. متوجہ شدید ہمیں یہ شما بلے بلے بات کو نام کنیز فاطمہ ہستی ہستی نہیں عمر کنیز فاطمہ میرا تحصیل فاطمہ شما متوجہ شدید. بلے متوجہ شدید. خیلی خوب. نکاح کنید. اشکار فاطمہ غنچہ فاطمہ لطفاً توجہ کنید. دیکھیے آج احترام کے بارے میں بتا رہے ہیں اور آج آپ خود بھی احترام سے ابھی تک کہتے آ رہے ہیں. ہر درس میں آپ نے دیکھا ہوگا لطفاً توجہ کنید. لطفاً گوش کنید. لطفاً بخانید. لطفاً توجہ کنید. یہ سب توجہ کنید فعل امر ہے. توجہ کنید فعل امر ہے اور لطفاً احترام کے لیے
پلیز. بھلے لطفاً یعنی پلیز خواہش میکنم. ابھی آپ کہیں گے خواہش میکنم کے معنی تو آپ نے یور ویلکم کہا تھا, یہاں تو نہیں ہے, یہاں تو پلیز کے معنی میں ہے. ہاں ایک چیز کئی طرح سے استعمال ہو جاتی ہے, تو احترام کے لیے بھی آتا ہے خواہش میکنم اور یور ویلکم کے لیے بھی. شما دختر خیلی خوبی ہستی, آپ بہت اچھی لڑکی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے ممنون. ممنون تو میں کہتا ہوں خواہش میکنم, خواہش میکنم. لطفاً شما طلبہ ہے, شما طلبہ ہے خوبی ہستی, آپ صاحب اچھے اسٹوڈنٹس ہیں. تو آپ کیا کہیں گے ممنون. ممنون خواہش میکنم, خواہش میکنم. کہتے ہیں دست شما درد نہ کن. بھلے سر بھلے یہ بھی نہیں, وہ دست شما درد نہ کنے جب کہتے ہیں جب ہمیں کسی کام کے عوض کسی نے کوئی ہمارا کام کیا ہو اور اس کا ہم تھینک یو کہتے ہیں. دست شما درد نہ کنے تھینک یو, آپ کے ہاتھ درد نہ کریں کبھی. ہاں یعنی تھینک یو. اس کا مطلب کیا ہوا, مطلب لفظ کا ترجمہ تھینک یو نہیں ہے, لیکن یہ تھینک یو کی جگہ استعمال ہوتا ہے. تھینک یو. دست شما درد نہ کنے. نویشتن سے پہلے امر کیا ہے, بے نویس. دیکھیے آپ کو معلوم ہے واحد کے لیے آپ جمع بول دیجئے تو وہ بھی ایک احترام ہے. ایک آدمی کو آپ کہیں بے نویس لکھ, تو لکھ, لیکن احترام کے لیے بے نویسید لکھیے, اور اس میں ایک لطفاً بڑھا دیجیے, لطفاً بے نویس. اب یہ بچے کو پکڑ کے لایا اور کیا کہہ رہا ہے, لطفاً تکلیف را بے نویسید, تکلیفت را بے نویسید. کہاں لکھا ہوا ہے تکلیفت, کہاں لکھا ہوا ہے لطفاً تکلیفت را بے نویس؟ اوپر اس میں بریکٹ, اوپر چھوٹے سے بریکٹ میں لکھا ہے لطفاً تکلیفت را بے نویسید. یہ ٹیچر آئے یا پرنسپل جو بھی ہے یا والد ہوں ان کے پاپا ہوں اور کہہ رہے بیٹا لطفاً تکلیفت را بے نویس, اپنا ہوم ورک لکھو, اپنا ہوم ورک لکھو. لطفاً بے نویس, برائے مہربانی لکھو. لطفاً بے نویس. خوب لطفاً بے نویس یعنی لطفاً یعنی بولیے پلیز 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 برائے مہربانی لکھو. خاندان سے بے خان, خواہش میکنم بے خانی, خواہش میکنم بے خانی. یہ بورڈ پہ انہوں نے لکھا استاد نے, اور اس سے لڑکے سے کیا کہہ رہے ہیں, خواہش میکنم بے خان یعنی بولیے بولیے پلیز پڑھیے, برائے مہربانی پڑھیے. بستن سے دروازہ بند کرنا, بستن یعنی بند کرنا. مضارع کیا, بندد, بندد, بندن, بندی. یا گرا دیجیے بند بچا بے بان, بے بان. لطفاً در بے بان, خواہش میکنم در بے بان, خواہش میکنم. تحسین فاطمہ, عذرا خاتون خہر, ذہین فاطمہ خہر, انچا فاطمہ, اشکار فاطمہ. خواہش میکنم, خواہش میکنم در بے بان یعنی دروازے کو بند کر دیے. بریکٹ پہ بے بندید کہا ہے یعنی آپ احترام میں خواہش میکنم کے ساتھ یہ بھی جمع بھی لائیے. خواہش میکنم در بے بان, برائے مہربانی دروازہ بند کر دو بیٹا. لطفاً باز کردہ نہیں کھولنا, لطفاً پنجرے را باز کن, لطفاً پنجرے را باز کن, برائے مہربانی کھڑکی کھول دو. گرمی لگ رہی ہے, ہینڈ فین ان کے ہاتھ میں ہے, گرمی لگ رہی ہے, بال اڑے ہوئے ہیں, پسینے سے تر ہیں گنجا والے. خوب الان یکی بے خانی. غنچہ فاطمہ شمارے یک بے خانی, زود بے خانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میکنم درسایت را خوب بے خوان و تکلیفایت را بے نویسی. برائے درسایت اپنے دروس کو, درس کی جمع اپنے درس کو, اپنے دروس کو خوب بے خوان, اچھے سے پڑھیے, اچھے سے پڑھو, اچھے سے پڑھو. اور تکلیفایت را اپنے یعنی اپنے ہوم ورک کو, اپنی ہوم ورک کو بے نویسی لکھیے. خوب بے تکلیفایت را بے نویسید اور اپنے ہوم ورک کو لکھو. متوجہ شدید ہمیں یہ شما کیسے ہے, خواہش میکنم درسایت را بے خوب بے خوان یعنی برائے مہربانی اپنے درسوں کو اچھے سے پڑھو. بے خوان پہلے ہم وہ تکلیفایت را بے نویسید اور اپنے ہوم ورک کو لکھو. یہ جمع ہے تکلیفہ اور درس. شمارے 2 آشکار فاطمہ میں شما بے خانی. ہاں
لطفاً پس ازبیرون رفتن ازتاق نا ازبیرون رفتن نہیں، پس ازبیرون رفتن ازتاق، پس ازبیرون رفتن ازتاق در را بے بندید. بھلے لطفاً برائے مہربانی، لطفاً برائے مہربانی، پس یعنی بعد، بیرون رفتن ازتاق کمرے سے باہر نکلنے کے بعد، یعنی درہ بے بندی، دروازے کو برائے مہربانی کمرے سے نکل کر دروازے، کمرے سے نکلنے کے بعد دروازہ بند کر دیں. جی. سے شمارے سے عذرا خاتون خواہر شما بخانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لطفاً کتاب را باز کنید و درس 15 را بخوانید، یعنی کہ برائے مہربانی کتاب کو کھولیے اور درس 15 پڑھیے، 15 درس پڑھیے. لطفاً برائے مہربانی کتاب کھولیے، 15 درس پڑھیے. آئندہ سے آپ کبھی بھی، کیونکہ فارسی والے لوگ، ایرانی لوگ، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، ضروری نہیں کہ احترام کے لیے بڑا ہی ہونا شرط ہے، چھوٹوں کا بھی احترام کرتے ہیں تو لطفاً بولتے ہیں، تو آپ کبھی ڈائریکٹ فعل امر نہ بولنا. لطفاً در بے بندی، خواہش می کنم کتاب باز کنید، خواہش می کنم بخوانید، لطفاً گوش کنید، ایسے بولنا جب بھی بولنا، ٹھیک ہے؟ تحسین فاطمہ شمارے 4 بخوانید. بلی حسین ہوا سردست لطفاً پنجرے ہارا پہ بند. حسین ہوا ٹھنڈی ہے پلیز کھڑکیاں بند کر دو. احسن. شمارے 5 ذہین فاطمہ خواہر شما بخوانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواہش میکنم تکلیف هایتان را به خط زیبا بے نہیں با خط زیبا، با خط زیبا بنویسید. خواہش میکنم برائے مہربانی اپنا ہوم ورک اچھی رائٹنگ میں لکھو. خط زیبا یعنی اچھی خط یعنی رائٹنگ، خط زیبا یعنی اچھی ہینڈ رائٹنگ میں لکھیے. بھلے برائے مہربانی اپنے ہوم ورکس، جمع ہے ہوم ورکس، اچھی رائٹنگ میں لکھیے. شیش لطفاً در کمپوتر باز کن، لطفاً در کمپوتر باز کن. بھلے کمپوتر کا ڈبے کو، دروازہ یعنی در یعنی دروازہ نہیں، اس کا ڈھکن کو بھی ہر جگہ در کے معنی دروازہ لے، کمرے وغیرہ کا در جو ہے وہ دروازہ ہوتا ہے، ڈبے وغیرہ کا در اس کا ڈھکن ہوتا ہے. تو کمپوت کے ڈھکن کو برائے مہربانی، در کمپوت، جی کمپوت کے ڈھکن کو برائے مہربانی کھولیے، برائے مہربانی کمپوت کے ڈھکن کو کھولیے. کامل کنید شمارے یہ غنچہ فاطمہ شما کامل کنید فل ان دا بلینکس. دیکھیں کامل کنید انہوں نے لطفاً نہیں لگایا، میں لگائی دیتا ہوں. لطفاً کامل کنید برائے مہربانی کامل کیجئے. خواہش میکنم مطالعے بکنید و تکلیفات را بنویسید. و تکلیفات بنویسید. خواہش میکنم مطالعے کو بکنید و تکلیفات بنویسید. برائے مہربانی اسٹڈی کیجئے اور اپنا ہوم ورک، اپنے ہوم ورکس لکھیے. شمارے 2 آشکار فاطمہ شما فل ان دا بلینکس شما کامل کنید. آغا لطفاً بے بخشید. خیلی خوب. عذرا خاتون خواہر شمارے 2 شما پر کنید، کامل کنید. پس از خوردن غذا قبل بله مسواک بزن یا بزنید. بله پس از خوردن غذا کھانا کھانے کے بعد و قبل از خوابیدن سونے سے پہلے مسواک بزنید، مسواک کیجئے. خیلی خوب. شمارے 3 تحصیل فاطمہ شما کامل کنید. صدای من میرسه؟ بلی شماره 3 شما کامل کنید. شماره 3 لطفاً غذایتان را برائے مہربانی اپنے کھانے کو بخورید. لطفاً غذایتان را بخورید و درسایتان را بخوانید. لطفاً غذایتان را بخورید و درسایتان را بخوانید. برائے مہربانی اپنا کھانا کھائیے اور اپنے درس لکھیے.
بله زین فاطمه خار شماره 4 شما کامل کنید. دیروز مادر بزرگم گفت کل میرے بله دیروز مادر بزرگم گفت یعنی کل میری دادی نے کہا کل میری دادی نے کہا حسین بے مغازے برو بے مغازے برو و سبزی بخار. کل میری دادی نے مجھ سے کہا کل دادی نے کہا حسین دکان پہ جاؤ اور سبزی خریدو. ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو بورو بھائی جب جائیں گی جبھی تو سبزی خریدے گی جی, جب کچن میں جائیں گی جبھی تو کھانا لائیں گی. کیا کہا تھا ابھی میں نے اشکار فاطمہ جب آپ کے پاپا کو بھوک لگتی ہے کیا کہتے ہیں دختر عزیزم بورو جائیے وہ برائے من غضب یار اور میرے لیے کھانا لاؤ. لیکن دادی نے یہاں کیا کہا حسین دکان پہ جاؤ وہ سبزی بخیر. اب دکان پہ جائے گا تو سبزی خرید بھلے دکان جا اور سبزی خرید. بخار خریدن سے ہے خریدن بھلے احترام کے لیے بخار کو بخرید فعل امر مصدر خریدن ہے. بھلے کبھی آپ بخر کے معنی خر کے معنی گدھا سمجھ بیٹھے ہیں وہ خر ہے یہ بخر ہے خریدن سے. شمارے 5 غنچہ فاطمہ شما کامل کنید. محترم پس از پاک کردن سبزی ها گفت سمجھ گئے محترم پس از پاک کردن سبزی ها گفت یعنی میری سبزی صاف کرنے نہیں پاساز محترم پس از پاک کردن سبزی ها گفت میری ممی نے سبزی صاف کرنے کے بعد کہا نرگس سبزی ہرا خرد کن خرد کردن ہے مصدر خرد کردن یعنی کاٹنا خرد کن کاٹو پہلے عام خرد کن. جی میری ممی نے سبزی صاف کرنے کے بعد کہا نرگس سبزی کاٹ لے سبزی کاٹو. مانند مثال بگوئی جیسے انہوں نے مثال دی ہے آپ بھی کہیے. بس یہ جملہ تمام کرتے ہیں پھر کل کو درس پڑھیں گے انشاءاللہ. مانند مثال جملے ہے امری بگوئی جیسے انہوں نے مثال دی ہے آپ بھی نہیں یہاں پہ آپ پہنچ گئے. مانند مثال بگوئی جیسے انہوں نے مثال دی آپ بھی. مسواک زدن کا مصدر ہے مسواک زدن یعنی برش کرنا جی. مسواک زدم کیا ہے یہ ماضی ہے یہ مسواک زدم میں نے برش کیا. مسواک میزنم میں برش کرتا ہوں. مسواک بیزن فعل امر واحد مسواک بیزنی فعل امر جمع جی. مسواک کرو مسواک کرو. تو انہوں نے کیا کیا استعمال کیا مصدر کے بعد ماضی حال اور امر کے دونوں صیغے ایسے آپ کو کرنا. اتو زدن بتائیے ماضی مطلق کیا ہوگا اتو زدم نہیں میم سے بتائیے نا ماضی متکلم کا استعمال اتو زدم میں نے پریس کی. اتو زدم میں نے پریس کی. اتو می زنم اتو بیزنی. انتخاب کردم میں نے چوز کیا. انتخاب کردم ماضی. انتخاب می کنم حال. انتخاب کنید. انتخاب کر چوز کر انتخاب کنید چوز کیجئے آپ سب. آمدم ماضی کیا ہوگا آمدم میں آیا. آمدن می آیم بیاید. بولیے بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یا تو بولیے سمجھ میں نہیں آیا ہے تب بھی بولیے تاکہ میں لکھ کے سمجھاؤں. جی بستن پہلے مصدر اس کا ماضی کیا ہے بستم بستم میں نے بند کیا. می بندم اس کا حال ہو جائے گا می بندم. بے بند فعل امر ہو جائے گا. بے بندی. دیکھیے لکھ کے پریکٹس کراؤں تو زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے لکھ کے پریکٹس کراؤں تو زیادہ. انہوں نے پہلے ماضی مصدر لکھا ہے جیسے انہوں نے پہلے لکھا مصدر پھر ماضی پھر حال پھر امر واحد پھر امر جمع.
مصدر مثال کے طور پہ شروع کیا ہم نے پڑھ لی وسطن تک. اب آئیے رفتن. مصدر ہے رفتن. ماضی کیا ہو گیا؟ نون گرا دیجیے. رفت رفتم. رفت میم کے ساتھ. رفتم می روام. می روام. امر کیا ہوگا؟ بورو. اور جمع کیا ہوگا؟ بے ربید. اشتار فاطمے، تحسین فاطمے، غنچہ فاطمے، بلے فاطمہ خالدہ کنیت. بلے. باس کردن. مصدر کیا ہے؟ باس کردن. نون گرا دیجیے. باس کرد. ماضی مطلق ہو گیا. میں باس کردم. باس می کنم. باس باس کن. باس کنی. تحسین فاطمے می فہمی. متوجہ ہستی. متوجہ میشی. متوجہ میشی. نگاہ کنیت. اس کے بعد مصدر کیا ہے؟ نماز خواندن. نماز خواندن یعنی نماز پڑھنا. نماز پڑھنا. ماضی کیا ہوگا اس کا؟ نماز خواندم. میں نے نماز پڑھی. نماز خواندم. حال کیا ہوگا اس کا؟ نماز می خوانم. نماز می خواندم. می خوانم. امر کیا ہوگا؟ نماز بے خوان. نماز کی جگہ نہیں ہے اس لیے میں نے بے خوان کر دیا. بے خوان اور نماز بے خوانی. نماز تو نماز پڑھ. نماز بے خوانی آپ نماز پڑھیے سب. یا احترام کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں نماز بے خوانی ایک کے لیے. اس کے بعد کیا ہے؟ آزردن. آزردن. دیکھیے یہ جو مصدر دیے ہے نا 12 مصدر ہیں. 10 مصدر یہ یاد کر لیجیے گا. اس سے پہلے آپ مصدر تو اہم ہے نا فعل بنانے کے لیے. تو جتنے مصدر یاد ہوں گے اتنے فعل بنا پائیں گے. آوردن. مضارع ماضی کیا ہوگا؟ آوردم. میں لایا. حال کیا ہوگا اس کا؟ می آورام. امر کیا ہوگا؟ بیاور. بیاور. جمع کیا ہوگا اس کا؟ بیاوری. بیاوری. خوردن. خوردن. ماضی مطلق کیا ہوگا؟ خوردم. خوردم. می خرام. حال کیا ہوگا؟ می خرام. بخور. بخور. بخوری. بخوری. جمع حاضر. امر کا جمع کا صیغہ. اس کے بعد سب کو آواز آ رہی ہے؟ متوجہ ہے صاحب؟ غنچہ فاطمے. نوشتن. نوشتن. ماضی کیا ہے اس کا؟ نوشتم. میں نے لکھا. نوشتم. میں نے لکھا. حال کیا ہوگا؟ می نویسم. می نویسم. امر کیا ہوگا؟ بے نویس. بے نویس. اور جمع کیا ہوگا اس کا؟ بے نویسی. اگر لکھا نہیں ہے، لکھا ہے تو ٹھیک، نہ لکھا ہے تو اسکرین شاٹ ہی لے لیں. کم سے کم تھوڑا سا اتنی چیزیں دیکھ کے یاد ہو ہی جائے گا. پریکٹس ہو ہی جائے گی. آغا ممنونی آپ نے بہت اچھا لکھوا دیا. میں ایسا چاہ رہی تھی کہ یہ لکھ جائے. نوشتی اسکرین شاٹ لے لیجیے. اسکرین شاٹ لیجیے. لیا؟ بلے. اسکرین شاٹ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے میوزیم میں رکھ دیں اسکرین شاٹ لے کے. اس کا مطلب ہے آپ لکھ کے پریکٹس کریں. مانند مثال جملہ امری بگوئی. جیسے انہوں نے مثال دی آپ بھی امری جملہ کہیے. جملہ جو امر کا ہو. من فردہ بے تہران می روا. میں کل تہران جاؤں گا. جاؤں گا ہے لیکن آپ اسے امر میں تبدیل کیجئے. شما فردہ بے تہران برو. آپ کل کو تہران جاؤ. آپ کو یاد ہے، آپ کو ایک بات یاد رکھنا. اگر آپ سے کبھی کوئی کہے، کہ ان جملوں کو امر میں تبدیل کیجئے تو پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے کی جو قید ہے نا سب میں قید کاٹ دی جائے گی. کیونکہ حکم تو ابھی بات کے لیے دیا جاتا ہے. میں کہوں من دیروز من دیشب شام خوردم. من دیشب شام خوردم. آپ سے کوئی کہے کہ اس کو امر میں تبدیل کرو تو آپ یہ مت کہنا من دیشب شام بخور. من دیشب شام بخور غلط. یہ قید کٹ جائے گی. شام شام بخور. شام بخور. شام بخوری.
شاب بخور شام بخوری. تو یہ زمانے کی قید ہٹ جائے گی. اب آپ کہیں گے اگر زمانے کی قید ہٹ جائے گی تو یہاں پہ فردا کیوں نہیں ہٹا؟ کوئی بات نہیں, آنے والے حکم تو آنے والے کا ہی دیا جاتا ہے, آنے والے میں تو چلے گا, گزرے ہوئے زمانے کی قید ختم کر دی جائے گی. کامن سینس سے بنانا ہے نا. جی جی دیکھیے ہمان طور کے خواندین, نیچے نمبر 2 میں دیکھیے ہمان طور کے خواندین, جیسا کہ ہم نے پڑھا فعل امر فقط 2 صیغے دارا, 2 صیغے رکھتا ہے, تو اور شما. بس ابتدا جو من وغیرہ کی ضمیر ہے, کیونکہ 2 ہی ہیں, تو من کی, او کی, ماں کی, آنہا کی اگر ضمیریں ہیں تو ان کو تو سے بدل دیں گے, کیونکہ 2 ہی صیغے ہوتے ہیں, تو اور شما. وہ سپاس فعل مضارع کا تبدیل پہ فعل امر, اس کے بعد فعل امر کو امر میں بدل دیں گے فعل مضارع کو. جیسے من فردا بے تہران می روان, کیسے تب شما فردا. دیکھیے من ہٹ گیا نہیں ہٹ گیا یہاں سے, کیونکہ من کو تھوڑا ہی حکم ہے, شما فردا بے تہران بورو. یہ کہہ رہا ہے قید زمانے گزشتے, گزشتہ زمانے کی جو قید ہے وہ, اور سوالیہ جو لفظ ہے وہ فعل امر میں حذف ہو جائے گا, کیونکہ فعل امر میں سوالیہ جملہ تھوڑی آ سکتا ہے. آیا شما دیروز بعد از غذا مسواک زدی, کیا کل گزرے ہوئے کل آپ نے پیسٹ کرنے کے بعد, نہیں کھانا کھانے کے بعد پیسٹ کیا, برش کیا. اب اسے فعل امر میں اگر تبدیل کرنا ہے تو آیا بھی ہٹ جائے گا, دیروز بھی ہٹ جائے گا. شما بعد از غذا مسواک بزنی, آپ کھانے کے بعد مسواک کیجئے. اس میں کیونکہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا سوالیہ, بھائی پہلے امر جو ہوتا ہے یقینی ہوتا ہے, آپ کا سوال کہاں سے آیا؟ سوال اور گزرے ہوئے زمانے کی قید ہٹ جائے گی. آئندہ والی قید رہ سکتی ہے, کیونکہ امر آئندہ کے بارے میں ہی دیا جاتا ہے, کیونکہ ابھی آپ حکم دے رہے ہیں تو اب سے بعد میں ہی تو کام کرے گا جو بھی کرے گا. بولیے, نہیں سمجھے؟ بھلے آغا نہیں آغا سمجھنے جی. مانند مثال جملے امری بھی ہوئی, بس یہ لفظ یہ تمام کر دیتے ہیں تو بات تمام کرتے ہیں. تو کیسے تبدیل کرنا ہے؟ تبدیل کیجئے کہ منچا پاتے میں شما تبدیل کنید, ما از بازار سبزی می خریم و آنہارا پاک می کنید. یعنی کیا مطلب, پہلے ترجمہ پہلے پڑھیے, ترجمہ کیجئے, پھر تبدیل کیجئے. ما بازار سبزی می خریم و آنہارا پاک می کنید. یعنی ہم آج نہیں, ما از بازار سبزی می خریم, ہم بازار سے سبزی خریدتے ہیں اور اسے صاف کرتے ہیں. فعل امر میں تبدیل کیجیے, یاد ہے ماں وغیرہ ہٹ جائے گا. تو یا شما از بازار سبزی بخرید, شما از بازار سبزی بخرید و آنہارا پاک کنید. بلے عذرا خاتون خواہر شمارے 2, شما تبدیل کنید بے فعل امر. پہلے پڑھیے پھر ترجمہ پھر فعل امر, جلدی جلدی. خوب, تحسین فاطمہ شما شمارے 2 زود باشید, زود تب بخانی ترجمہ کنید بعد تبدیل کنید. شما دیروز به باغ رفتید و میوه خوردید. ترجمے باغ کل باغ گئے, ماضی مطلق ہے, دیروز گزرے ہوئے کل گئے وہ میوے خوردید اور فروٹ کھائے, پھل کھایا آپ نے. اب اسے امر میں تبدیل کرنا ہے تو سب سے پہلے تو دیروز کی قید ہٹ جائے گی گزرے ہوئے زمانے کی. شما بے باغ بروید, شما بے بلے احسن, شما بے باغ بروید و میوه بخورید. ذہین فاطمہ خواہر شما شمارے سے من دیشب برائے پدر و مادرم نامی نوشتم. میں نے کل اپنے ممی پاپا کے لیے خط لکھا. آسان, تبدیل کنید بے فعل امر. شما کیونکہ من وغیرہ تو ہٹ جائے گا, شما دیشب بھی ہٹ جائے گا گزرے ہوئے زمانے کی قید. شما برائے پدر و مادرات, شما برائے پدر و مادرات نامے بے نویسید. شما برائے پدر و مادرات نامے بے نویسید. آیا ہر شب درہا و پنجرہا را می بندید, کیا روزانہ رات کو آپ کھڑکیاں اور دروازے بند کرتے ہو. تو اس کا جملہ امر میں کیسے تبدیل کریں گے؟ یاد ہے امر تبدیل کرتے وقت سوالیہ لفظ ہٹ جائے گا, آیا ہٹ جائے گا. ہر شب در و پنجرہ, درہا و پنجرہا را بے بندید. ہر شب درہا و پنجرہا را بے بندید,
کھڑکیوں کو بند کرو. بھلے ان تمام شور انشاءاللہ پردہ کل کو آپ اس کی پریکٹس کر کے آئیے گا. کمک میں پدر و مادر بزرگ, کمک میں پدر بزرگ یعنی دادا کی مدد, دادا کی مدد, دادا کی ہیلپ. اچھے سے پریکٹس کر کے آنا انشاءاللہ کل. اور یہ فعل امر کی اچھے سے پریکٹس کر کے آنا. حالانکہ فعل امر اور احترام جو ہے وہ لطفاً اور خواہش میں کرنا بہت آسان ہے, بس تھوڑا سا یہ آپ کے لیے تھوڑا ہو سکتا ہے, اس پہ توجہ کر کے آنا کہ کس طریقے سے کسی جملے کو اگر امر میں تبدیل کرنا ہے تو کتنی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. کوشچن والا ورڈ ہٹ جائے گا, آیا وغیرہ. گزرے ہوئے زمانے کی دیروس دیشب والی قید ہٹ جائے گی. من او من ما او اور آنا کی قید ہٹ جائے گی, تو اور شما رہے گی. ٹھیک ہے جی بھلے یہ آپ اچھے سے پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.